جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا باضابطہ طور پر لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. کمپیوٹر سائنس گریڈ 11 نیشنل بک فاؤنڈیشن اور یونٹ 1 ہے جی کمپیوٹر سسٹمز. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب کہ کمپیوٹر سسٹم کیا ہوتا ہے. اوبیسلی ہم بک ریڈنگ بھی ساتھ ساتھ کریں گے، انڈرسٹینڈ بھی کریں گے، اور پھر میں جیسے آپ کو اوبیسلی آپ میرے بیسکس اور ایڈوانس جو آئی ٹی کے لیکچرز ہیں ان کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. ان کو فالو کرنے سے بھی آپ کو ایک جو بچے خاص کر ایڈیشنل سپلیمنٹ چاہتے ہیں اپنے کمپیوٹر سائنس میں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں. اور پلس اس میں جو آپ کو سب سے مین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ امتحانوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو اس سے نو ڈاؤٹ ایک اضافی نالج بھی مل جائے گا. اچھا جی، اب آپ کے سامنے ہے یونٹ انٹروڈکشن. اس میں آپ اگر اس پورے پیسج کو پڑھیں تو آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل اور پرمیٹنگ پارٹ ہے ماڈرن لائف کا. پرمیٹنگ پارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی جو بھی آپ گزار رہے ہیں اس کا ایک بہت ہی بنیادی اور لازمی جز بن چکا ہے، ٹھیک ہے. اور اٹ ہیز ریولیوشنائز دا وے وی ورک کمیونیکیٹ لرن اینڈ انٹرٹین اور واٹ ایور یو کال اٹ، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب اس نے ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا، ریولیوشنائز کر دیا ہمارے کام کو، ہمارے کمیونیکیشن کو، ہمارے رابطوں کو، ہماری لرننگ کو، ہمارے سیکھنے کو، ٹھیک ہے. اور پھر انٹرٹینمنٹ بھی ہماری، یعنی کہ ہماری زندگی کے تمام اسپیکٹس، جتنے بھی اسپیکٹس ہیں جس میں ہماری ظاہر درس و تدریس ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب لوگ ملنے ملانے کی بجائے زیادہ سوشلائزنگ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو کمیونیکیشن کا طریقہ بھی بدل چکا ہے. پھر اسی طرح جو دفتروں میں کام ہوتے تھے وہ اب 50% سے بھی زیادہ گھر پر ہو رہے ہیں. ورک ایٹ ہوم کا کانسیپٹ آپ کو یاد ہوگا کرونا کے بعد بہت زیادہ ان ہوا تھا. لرننگ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا بھی آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس طرح اور بہت سارے ٹیچرز ہیں جو یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں. تو لرننگ کے کانسیپٹس بھی ظاہر چینج ہو چکے ہیں، انٹرٹینمنٹ چینج ہو چکی ہے ہمارا ٹی وی سے نکل کر اس کے بعد کمپیوٹر اور پھر موبائل کے اوپر ہمارا جو سارا جو میڈیا ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا وہ آ چکا ہے. وہاں سے ہمیں نیوز مل جاتی ہیں، ہماری مرضی کے جو بھی ہم پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں. تو کمپیوٹر سسٹم از ناٹ جسٹ اے سنگل ڈیوائس. کمپیوٹر سسٹم صرف ایک سنگل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب ڈیوائس نہیں ہے، بٹ sophisticated combination of hardware and software components that work together to process information, solve problems and execute a multitude of tasks. یعنی کمپیوٹر سسٹم جو ہے نا وہ صرف ایک آپ کے سامنے ایک یونٹ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ایک لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی شکل میں، بلکہ یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ایک بڑا سوفیسٹیکیٹڈ کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے. ایک بڑا باضابطہ نظام ہے جس کے ذریعے ہم مطلب ہم اس سے پورا اپنا سمجھ لے کے ڈیٹا بھی پروسیس کر سکتے ہیں، انفارمیشن بھی obtain کر سکتے ہیں، ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی حل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم مختلف قسم کے جو ٹاسک ہیں، جو ہمارے معاملات اور مسائل ہیں، ان کو بھی حل کر سکتے ہیں. کمپیوٹر از فنڈامنٹلی اے ڈیجیٹل مشین، ٹھیک ہے. اگر بنیاد دیکھی جائے کمپیوٹر کی تو وہ ایک ڈیجیٹل مشین ہے، یعنی یہ ڈیجٹس پر بیس کرتی ہے، بیکاز اٹ آپریٹس بیسڈ آن ڈیجٹس یا ڈیجیٹل ڈیٹا. اس کو آپ بائنری لاجک بھی کہہ سکتے ہیں. کمپیوٹر پروسیسز ڈیٹا ڈیجیٹلی بائی کنورٹنگ ان پٹ انفارمیشن انٹو بائنری کوڈ. اچھا، اب ہماری جتنی بھی ان پٹ ہوتی ہے نا، ان پٹ انفارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کی بورڈ اور ماؤس اور اس کے علاوہ مائکرو فون اور کیمرہ، جتنی بھی ان پٹ ڈیوائسیز ہیں، اسکینر کو لے لیں آپ، جوائے اسٹکس کو لے لیں، لائٹ پینس کو لے لیں، کوئی بھی ایسا مین ہے جس سے ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا ان پٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر اس کو کنورٹ کر دیتا ہے بائنری کوڈ کے اندر، یعنی 0 اور 1 کی فارم میں، اور اس کو سٹور کرتا ہے میموری میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جس کو ہم ریم بھی کہتے ہیں. اور پھر یوٹیلائز کرتا ہے، اینڈ یوٹیلائزنگ اٹس سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اور اس کا جو سی پی یو ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے ٹو ایگزیکیوٹ اے سیریز آف بائنری بیسڈ انسٹرکشنس. اور پھر جو بھی اس کی ایک پروسیسنگ ہوتی ہے نا بائنری بیس انسٹرکشنز کی، جس کے اندر کمپیوٹر 0-1 ڈیجٹس کی فارم میں ان تمام انسٹرکشنز کو وہ پرفارم کرتا ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی ہمیں ریزلٹس فراہم کرتا ہے. دا سی پی یو پرفارمز ارتھمیٹک لاجیکل اینڈ کنٹرول آپریشنس.
جو سی پی ہوتا ہے نا آپ کے کمپیوٹر کا، وہ ایک تو میتھمیٹیکل آپریشنز پرفارم کرتا ہے، یعنی جمع تفریق ضرب تقسیم اور ڈفرینٹ جو بھی میتھمیٹیکل کام ہوتے ہیں. پھر لاجیکل آپریشنز پرفارم کرتا ہے، جس کے بارے میں اوبیسلی ابھی آپ اس چیپٹر میں پڑھیں گے بھی، جیسے اینڈ آپریشن، ناٹ آپریشن وغیرہ، یا کمپیریزنس کہہ لیں آپ لاجیکل قسم کے، کہ اے ویریبل از گریٹر دین بی یا 4 از لیس دین 5. مختلف آپریشنز آپ جو لاجیکل پرفارم کرتے ہیں. اینڈ کنٹرول آپریشنز، اور کنٹرول آپریشنز ہوتی ہیں جس میں وہ کنٹرول کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے دیگر ہارڈ ویئر کے جو فنکشنز ہوتے ہیں. ہارڈ ویئر جیسے پرنٹر اٹیچ ہیں آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ، کیمراز اٹیچ ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے. ود دا ہیلپ آف سوفیسٹیکیٹڈ یا اسپیشلائز ٹاسک، جیسے کچھ اس کے یونٹس ہوتے ہیں لائک ارتھمیٹک یونٹ اینڈ اوبیسلی کنٹرول یونٹ، ٹھیک ہے. اے ایل یو ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو ارتھمیٹک کو ڈیل کرتا ہے، ارتھمیٹک کی لاجک کو ڈیل کرتا ہے. اسی طرح لاجک کو الگ سے بھی ڈیل کرتا ہے. اور کنٹرول یونٹ ہے، ٹھیک ہے، اسے اے ایل یو اور سی یو بھی کہتے ہیں. کنڈیشنل برانچنگ اینڈ لوپنگ الاؤ دا کمپیوٹر ٹو میک ڈیسیجنز اینڈ ریپیٹ ٹاسک ایز نیڈیڈ. کمپیوٹر کے اندر ایک آپ کو کنڈیشنل برانچنگ بھی ملتی ہے، جس میں آپ کنڈیشنل ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں، یعنی ایسے ٹاسک جو کنڈیشن پر بیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی ڈیٹ کی کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ جب کمپیوٹر کو یہ ڈیٹ ملے گی خاص کوئی بھی، جیسے کہ آج 10 فیبرری ہے یا 12 فیبرری یا 15 فیبرری، تو فلاں ٹاسک پرفارم کرنا ہے، تو اسے ہم کنڈیشن کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ہم کوئی ویریبل بناتے ہیں، اے ویریبل، اور اس کو کوئی ویلیو اسائن کر دیتے ہیں 20، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ویلیو اس کی 20 کے ایکول ہوئی تو آپ نے یہ پرفارم کرنا ہے، اگر اس کی ویلیو کوئی اور ہوئی، چینج ہوئی، تو پھر آپ نے یہ ٹاسک پرفارم کرنا ہے، تو اسے ہم کنڈیشن کہتے ہیں. اسی طرح لوپنگ ہوتی ہے. لوپنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی ٹاسک بار بار پرفارم آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اپنی کسی ٹائپ کی کوئی بھی چیز آپ بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیسیجنز اور ریپیٹیشن جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی کمپیوٹر کا خاصہ ہے. پھر اسی طرح ونس پروسیسنگ از کمپلیٹ، اور ایک بار جب پروسیسنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، دا ریزلٹ آر کنورٹیڈ بیک ٹو ہیومن ریڈیبل فارم. تو پھر وہ جو تمام جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے نا، وہ انسانوں کے سمجھنے کے لائق جو ہے نا اس کو بنا دیا جاتا ہے ہیومن ریڈیبل فارم اینڈ پریزنٹیڈ ٹو دا یوزر تھرو آؤٹ پٹ ڈیوائسز. اور پھر ہمیں وہ انفارمیشن آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں مل جاتی ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے مانیٹر اسکرین پر، ایل سی ڈی وغیرہ پر یہ بک دیکھ رہے ہیں، اور آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں موبائل اسکرینز پر، تو اسے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں. This digital approach enables computers to perform wide range of tasks with incredible speed and accuracy. اور یہ جو ڈیجیٹل اپروچ ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، یہ کمپیوٹرز کو انیبل کرتی ہے، یعنی یہ کمپیوٹر سے یہ ٹاسک پرفارم کرتی ہے یا کرواتی ہے کہ وہ ایک بہت ہی زبردست سپیڈ، یعنی رفتار اور ایکوریسی اور بالکل درستگی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے. آئی ایم شیور آپ کو یہ چیز یہاں تک یہ سمجھ آ گئی ہے. اب ڈیٹا ریپرزنٹیشن جو ہے نا کسی ڈیجیٹل کمپیوٹر میں، اس کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے جی ہمارا سب ہیڈنگ لیول 1.1. اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ڈیٹا ریپرزنٹیشن کسی بھی ڈیجیٹل کمپیوٹر میں کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. دیکھیں، ا ڈیجیٹل کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین، ایز وی نو کہ یہ ایک الیکٹرانک مشین ہے. ایز اٹ کنسسٹ آف ملینز آف الیکٹرانک سوئچز، اور اس کے اندر لاکھوں کے حساب سے الیکٹرانک یعنی بجلی کے سوئچز ہیں. An electronic switch is very similar to an electric switch that is used to turn on and off light. جیسا کہ آپ گھروں میں ایک سوئچ یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے کمرے کی یا کسی جگہ کی کوئی لائٹ کو آن آف کرتے ہیں، پنکھے کو آن آف کرتے ہیں، یا وٹ ایور آپ جو بھی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں اسے آپ جانتے ہیں کہ اسے آپ ایک الیکٹرک سوئچ کہتے ہیں. تو اسی طرح الیکٹرانک سوئچ بھی ہوتا ہے کہ جس کا کام ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر آن اینڈ آف کرنا، یعنی سگنلز کو آن اینڈ آف کرنا. دا مین ڈفرینس، اب ان دونوں میں جو ڈفرینس ہے وہ ہے لو وولٹیج کا، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے جو کمپیوٹر کے سوئچز ہوتے ہیں جنہیں الیکٹرانک سوئچز کہتے ہیں، وہ بہت لو وولٹیج پر کام کرتے ہیں، جس سے آپ الیکٹرک پلس بھی کہہ سکتے ہیں. ویئر ایز جو الیکٹرک سوئچز ہوتے ہیں وہ بہت ہائی وولٹیج پر کام کرتے ہیں. اب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. اف دا الیکٹرانک سوئچ از کلوزڈ، اگر کمپیوٹر کا الیکٹرانک سوئچ کلوز ہوگا، ٹھیک ہے، کلوز کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، آن ہونا. اکثر بچے کلوز کو سمجھ جاتے ہیں شاید کہ جی آف ہو گیا ہے، اس کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جب بھی کوئی الیکٹرانک یا الیکٹریکل سوئچ کلوز سٹیٹ میں ہوگا تو اس کا مطلب وہ آن ہوگا، ٹھیک ہے. تو الیکٹریسٹی فلو کرتی ہے، اور اگر یہ اوپن ہوگا، اوپن کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ آف ہوگا، تو پھر الیکٹریسٹی فلو نہیں کرتی، ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سوئچ ہوتا ہے نا، اس کی دو سٹیٹس یا حالات ہوتی ہیں یا حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک سٹیٹ ہوتی ہے آن اور ایک ہوتی ہے آف. بائنری نمبر سسٹم یوز فار کاؤنٹنگ
آلسو کنسسٹ آف 2 ڈیجٹس. مطلب بہت آسان ہے کہ جو بائنری سسٹم آپ میتھمیٹکس میں یوز کرتے ہیں جس میں 2 ڈیجٹس ہوتے ہیں 0 اور 1، جو کاؤنٹنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ڈفرینٹ آپریشنس پرفارم کرتا ہے، یہ کمپیوٹر کے اندر بھی پرفارم ہوتا ہے اور کمپیوٹر میں ڈیجیٹل لاجک کو کنسسٹ کرتا ہے. سو بائنری ڈیجٹ 0 اینڈ 1 آر یوزڈ ان کمپیوٹرز ٹو ریپرزینٹ دا 2 اسٹیٹس آف اے سوئچ. تو ہم کسی بھی الیکٹرانک سوئچ کی جو کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بائنری ڈیجٹس یوز کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کا سوئچ کلوز ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آن ہے، تو اس کے لیے 1 کی اسٹیٹ ہوگی. اور اگر آپ کا الیکٹرانک سوئچ، میں کمپیوٹر کے سوئچ کی بات کر رہا ہوں، اگر کمپیوٹر کا الیکٹرانک سوئچ آپ کا اوپن ہے یعنی کہ آف ہے تو پھر اس کے لیے 0 کی ٹرم یوز ہوگی. سو آئی ایم شیور اس لیکچر میں آپ کو یہاں تک یہ چیز سمجھ آ گئی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے جائیں گے. ساتھ ساتھ آپ کو جو بھی کوشچنز ہوں، جو بھی آپ کی سجیشنز ہوں، وہ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.